تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت و جلال کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں آپ کو اور پوری انسانیت کو وجود بخشا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت شام حشر صافی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، انسانی زندگی میں احسان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم اور آپ جس انسانی سوسائٹی میں آباد ہیں، جس انسانی سماج میں جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہاں ہر شخص ایک دوسرے کے مدد اور
حضرت گرامی آج ہم آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے شمار کو رکھ دیا. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، دولت دیا، بال بچہ دیا، گھر دیا، تجارت دیا، سب کچھ دیا، لیکن سب سے بڑے یا سب سے بڑا احسان فراموش اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے. چھوٹے رب تعالیٰ سے بڑا محسن ہمارا رب کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا احسان تو اتنا ہے کہ انسان اپنے دل کی دھڑکنوں پر اگر شکر کرنا چاہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے، پوری زندگی پوری دولت خرچ کر دے، اللہ کا احسان انسان ادا نہیں کر سکتا. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. اللہ کی نعمت تمہارے اوپر اتنی ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، اس کی نعمتوں کو جب کام کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اس کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. انسان خوب جمال ہے، خوبصورت ہے، جسم ہے، صحت ہے، ساری چیزیں ہیں. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دونوں آنکھیں عطا کیا، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے، آپ مجھ سے جا کر پوچھیے آنکھوں کی قیمت. جو بہت سے معذور ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، جس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، جو اچھی سوچ اور اچھی صلاحیت کا مالک نہیں ہے، جسمانی طور پر پیرالائسس کا مریض ہو گیا، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو گیا، آپ اس سے جا کر پوچھیے جو اس کے مقابلے میں بہتر ہے. اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا اور اس پر کوئی جی ایس ٹی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کچھ نہیں. اس کے باوجود بھی ہم رب کے احسان فراموش کرتے رہتے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں کو اور اس کی دی ہوئی امانتوں کو ہر لمحہ استعمال کر رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب بات آئے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے، اس کے گھر میں جا کر سبر سجدہ کیا جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب کاروباری آتی ہے، اب شٹر بند کر کے کیسا مسجد جائے، وقت زمانہ ضائع ہو جائے گا، گراہک آئے گا واپس چلا جائے گا. میرے بھائیو، جس مال پر ہمیں اور آپ کو ناز ہے، جس دولت پر آپ کو ناز ہے، اس دولت کو وہ رب قدیر جو آسمان کے اوپر موجود ہے، وہ اگر چاہے اپنی تدبیر کے ذریعے منٹوں نہیں سیکنڈوں میں آپ کو لاکھ کروڑ سے لاکھ کروڑ کرا دے. آپ کے سارے کاروبار کو برباد کر دے، آپ کے مال و دولت کو ختم کر دے. اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری عقلمندی اور ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی محنت سے ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں. آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء سے زیادہ کوئی پاک بات اس دھرتی پر نہیں ہے. تقریب کے موقع سے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر ہمارا حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعات
زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کے احسان فراموش کرتے نہ کریں، بلکہ اس کے احسان کا ہم شکریہ کے طور پر ہم اس کے احسان کو جو ہے چکانے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آئیے نے سجدہ کیا، ماں باپ نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی ان کے وقت میں جائز تھا۔ یہ آج کی شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اعزاز اور کے لیے بھائیوں نے ان کو کنواں میں ڈالا اور کیا کہتے ہیں سارے واقعات اور یہ تفصیل ہم لوگ جانتے ہیں۔ اصل چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائیوں نے اور حسد کر کر معاملہ اپنے لیے جائز سمجھا، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا بھائیوں کے مکر سے، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو عزت و سلطنت عطا کی اور والی مصر بنایا، حکومت عطا کی۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہی نبی ہے، انہوں نے بھی رب کریم کی وعدہ کے احکام کو پورا کروا دیا۔ وقت بتا تے تنیم الفلک وعدت تنیم التابیر روانی، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، اے اللہ تو نے مجھے قابل تعبیر کا ایک عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کے مالک، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، توفنی مسلما، اے اللہ تو اگر مجھے موت عطا کر، تو اگر مجھے موت دے تو اسلام کے حالت میں دے، اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر مارنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں سے بنا دینا، نیک بندوں میں تو مجھے شامل کر دینا۔ یہ نبیوں کی حالت ہے کہ نبی ہر طرح کے اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی رب العالمین سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور آج ہماری حالت کا ہم سمجھ سکتے ہیں، کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو احسان کے بدلہ احسان کو ہمیشہ چکانا چاہیے، اور وہ چاہے اللہ رب العالمین کے احسان کا معاملہ ہو یا بندوں کے احسان کا معاملہ ہو، دوستوں کے احسان کا معاملہ ہو، ساتھیوں کے احسان کا معاملہ، کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہماری شریعت محمدی ہمیں اس بات کی تعریف دیتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ خیر خواہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کی پریشانی کے دنوں میں، مسائل اور مشکلات کے دنوں میں ہمیں بھی اس کا دست و بازو پر کرنا ہے۔ احسان بیوی ہے، شوہر ہے، سب کا جو بھی ہمارے لیے موثر ہے، ہم سب کا احسان کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر آج کل یہ سمجھتے ہیں ہم کو جب بہت بڑے عہدے پر ہم پر چلے گئے، یہ ہمارے ٹیچر ہے، پرائمری اسکول میں ہمارے ٹیچر تھے، بڑا اسکول تھے، یہ کالج اور یونیورسٹی میں ہمارے ٹیچر نہیں تھے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ بنیاد انہوں نے ہی دیا تھا، بیس انہوں نے ہی مجھے عطا کیا۔ آپ دیکھیے اسلام کی زندگی کو دیکھیے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ
یہ باتیں جی ہم سمجھ میں نہیں ہے قرآن نے کہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم جس نے اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا کہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه تمہارا ماتا کے چھپے اسے سجدہ تم سجدہ کرو تو اللہ کو کرو وبالوالدین احسانا اور سنو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مضبوطی کے ساتھ مان لو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما دونوں میں سے کوئی بھی اگر بڑھاتے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ان کو تم اف تک نہ کہو ولا تنهرهما اور کسی بات میں تم ان کو جھڑکنے کی کوشش نہ کرو یہ ان کے عمر کا تقاضا ہوا کرتا ہے کہ ایک چیز کو ایک بار نہیں بار بار پوچھتے ہیں اور اولاد اپنی نکمنے کے اگر ایک بار سے دو بار کوئی بات ماں باپ پوچھے تو اولاد اس کو جھڑکنے لگتی ہے جب بھی اسے اولاد اپنے بچپنے کو یاد کرنا چاہیے کہ اولاد بچپنے میں جب ہوتی ہے اسی باپ سے اولاد بار بار پوچھتے کہ مجھے کی ہوائی جہاز ہے باپ کا نام بیٹا ہوائی جہاز ہے پھر 2 منٹ کے بعد وہی اولاد کہتے ہیں کوئی ہوائی جہاز ہے باپ پھر کہتا ہے کہ ہاں بیٹا ہوائی جہاز ہے باپ کے چہرے پر کبھی کوئی شدت نہیں پڑتا لیکن اس کی اولاد سے جب بڑے ماں باپ تم ایک بار سے 2 بار پوچھتے تو پھر دیکھتے ان کا اسٹیٹس لو لوگ کیا کہیں گے پورا ماں باپ ایسے پوچھتا ہے اما يبلغن الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور اے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والے بدبختو بدنصیبو سنو رب کا کیا پیغام ہے تمہارے نام وقل لهما قولا كريما بیویوں کے ساتھ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرتے ہو ماں باپ سے تمہیں اگر بات کرنی ہے وقل لهما قولا كريما بالکل میٹھے انداز سے گفتگو کرو وقت لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو رحمت کا پر بنا کر کے جھک جاؤ ان کے سامنے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے ہر وقت اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ جس طرح میں 7 سال کا تھا جس طرح میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بڑے میں ہمارے والدین نے جس طرح ہمارے ساتھ رہو کرم کا معاملہ کیا جس طرح ہمارے لیے دست و بازو بن کر رہے اللہ ان کے اوپر بھی تم اسی انداز میں رحم و کرم کی برکھا برسا ہمیں ہر ایک کا احسان چھپانا ہے اور اس احسان کو چھپانے کے لیے اللہ ہمیں جو وسائل عطا کرے جو وسائل ہمیں مہیا ہو ان جائز وسائل کے ذریعے ہم اپنے ایک محسن کو یاد کریں اور ان کے احسان کو کبھی بھولے نہیں احسان فراموشی کو اپنی زندگی سے نکالے سیلفش نہ بنے یہ ہمارے اسلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں کی ہے کہ انسان سیلفش ہو جائے غرض بن جائے تو غرض انسان وہ سماج میں بھی وہ گھل میں نہیں جی پاتا اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عوام کی عصمت کو جانیں اسلام کے حقانیت کو سمجھیں اور اسلام کی جو تعلیمات ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیے توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو خود غرض نہ بنائے خود عزیز کی دنیا سے نکال کر ہمیں اپنے محسن کو اپنے اوپر